پاکستان بھی ایک مجدھار میں ہے، کبھی سیاسی عدم استحکام ہے، کبھی معاشی عدم استحکام ہے، کبھی بھارت کے ساتھ جنگ ہے. وہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا جو ہم نے ان سے ڈیل کیا، فوج نے ہمارا سر فخر بلند کیا. ڈیل نہیں کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا. اچھا، ہم نے جواب دیا. زبردست. ناٹ جسٹ کہ ہم نے اس چیز کو ڈیل کیا، الحمدللہ اللہ نے زبردست کس طریقے ہم نے کامیابی حاصل کی. تو یہ ایک بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ صوفیہ کے ہاں ایک بار بار بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اللہ کی عنایت ہے اور اس سرزمین مقدس سے کوئی خاص کام لینا ہے. ابھی اس مملکت خداداد کا قیام کسی وجہ سے آیا ہے. تو وہ تاریخ یا سیاست کے اعتبار سے تو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا. آپ سمجھیں کہ میں اس معاملے میں اس میں دو چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو دو پہلوؤں سے ڈیبیٹ میں کریں نا جی، تو پھر یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اور جو درد آپ بیان کر رہے ہیں دونوں سمجھنا آسان ہو. پہلا، اس پاکستان کا مرز وجود میں آنا. مرز وجود لفظ پاکستان کو جب آپ مفاہیم پر ڈیبیٹ کریں گے تو پاک زمین، مسلمان کے لیے پاک زمین مسجد ہوتی. ٹھیک. دوسرا ملک ہے تاریخ اسلام میں جو اسلام کے نام پر مرز وجود میں. جس دن آزادی کا اعلان ہوا 27ویں رمضان المبارک تھے، لاکھوں لوگوں کی جانوں کے نذرانے اور بچیوں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں بالکل اس کی تعمیر میں لگی. اس کے محل وقوع کو دیکھیں تو دنیا میں بڑا ایک مرکزی نقطہ اس کا بنتا ہے محل وقوع کے حوالے سے. اس کے موسم دیکھیں تو گرم پانی سے لے کر ہائیسٹ پیک. اس کی جنس دیکھیں تو کوئی ایسی نہیں جو دنیا میں اگتی ہو اور یہاں نہ ہو. معدنیات کوئی دنیا میں یہاں نہ ہو. کامن سینس از اے ریئر سینس ہیئر، بٹ ہیئر اٹس ویری کامن. اچھا ٹھیک. اب بڑی پیاری قوم ہے اور جذباتی بھی ہے اور جان دینے والے لوگ. نقص جہاں ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ. وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیا ہمارے نظام حکومت میں فعال؟ یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے بھی پوچھا جائے. اب میں اگر اپنی مثال دوں تو کیا پیر صاحب مرید صاحب کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ڈیبیٹ کبھی ہوتی ہے نا، کبھی صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام. دیکھیں، کبھی پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، کوئی نظام، اس میں قانون چاہیے. قانون چاہیے. اس قانون کا امپلیمنٹ چاہیے. وہ ہوگی تو سسٹم چلے گا. اس امپلیمنٹ میں نہیں، ابھی تک بات نہیں رکی. اس امپلیمنٹ میں بھی مساوات چاہیے. میرے لیے اور ہو، آپ کے لیے اور ہو. وہ نہیں ہے. نہیں، یہ کی ہے. جس دن بھی پاکستان میں امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، اس دن یہ جو مسائل ہیں ان میں سے ہم نکلنا شروع ہو جائیں گے، تعمیر شروع ہو جائے. چاہے سسٹم کوئی بھی ہو. جی کوئی بھی، چونکہ مقصد تو امپلیمنٹیشن کا. جانے سے پہلے کوئی ایک پیغام دیکھنے والا، کیونکہ میرا تو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اب کیا کریں، وقت محدود ہے. کوئی ایک پیغام جو دیکھ رہی ہے آنکھ، جو سن رہے ہیں کان، اور شاید کسی نے محبت سے اس پروگرام کو دیکھا ہو، دیکھتے ہوئے درود بھی پڑھا ہو، کوئی ایک پیغام ہمارے دیکھنے والے کے لیے. میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ جس محبت پر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اللہ اظہار محبت کر رہے ہیں، تو یہ کمزوری تو ہماری ذات کی طرف ہے کہ ہمارے الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارا علم کم ہو سکتا ہے. لیکن جس موضوع پر آج ہم بیٹھے ہیں اور یہ جو نشست ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ اس کے درود و سلام کا رب کائنات نے کلام ذاتی میں ایسا حکم فرمایا کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا اس راہ کی محبت کرنے والوں کو کہ اس راہ کے نشانے منزل جو ہیں، جو منزل تک پہنچاتے ہیں، وہ صرف اقرار نہیں ہے. اس اقرار کے ساتھ عملی زندگی شہادت ہے. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس اقرار کے ساتھ عمل نصیب. ہاں ہاں. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.